یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس و پناہ میں عرض گزار ہوں، رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ اور پیر و مرشد کے لیے باعث نجات بنائے۔ الحمدللہ تعالی عز و جل بتوفیق الہی ماہانہ درس حدیث کے سلسلے کے اندر ہم شریک ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اس درس کو خصوصیت کے ساتھ جس چیز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ماہ غفران کی آمد ہے، اس کے استقبال کے اعتبار سے کہ ہمیں اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے اور ماہ رمضان سے پہلے تیاری ہماری کس نوعیت کی ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی چیز عام ہوتی ہے اتنا ہی اس کا استقبال عام ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ کوئی آنے والا معزز محترم مہمان ہو، جیسے مذہبی ہماری ایک سوچ ہوتی ہے تو کوئی عالم دین تشریف لا رہے ہوں، کوئی پیر صاحب تشریف لا رہے ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بساط سے بڑھ کر استقبال کریں، کیونکہ استقبال ہم نے خود کو دیکھ کر نہیں کرنا ہوتا، آنے والی چیز کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہر بندہ بلکہ اہل دل اہل ذوق جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو کہ ہم کچھ کم ہیں، وہ یوں سمجھیں کہ یہ ہر کام کے اندر چند قدم آگے بڑھ کر ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مہمان آئے تو مہمان کو اگر ہمارے اندر کوئی نقص ہے بھی صحیح تو اسے نقص نظر نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک مہمان میرا ہے، ایک مہمان ہو سکتا ہے میرے گھر والوں میں سے کسی کا ہو، میرے کسی دوست کا ہو سکتا ہے، میرے کسی کاروباری پارٹنر کا ہو سکتا ہے۔ اب جتنا مجھے وہ عزیز ہوگا اتنا ہی مجھے اس کا مہمان عزیز ہوگا، جتنی اس کی قدر ہوگی اتنی اس کے مہمان کی بھی قدر ہوگی، جتنا میں اپنے اس متعلق کا اکرام کرتا ہوں گا اتنا ہی اس کے مہمان کا اکرام بھی کروں گا۔ تو دیکھیں، یہ تو مہمان مخلوق کا ہے اور مخلوق اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہی ہے، لیکن جب رب کا مہمان آئے تو پھر اس کی شایان شان ہی اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اب یہاں اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرنا چاہیے کہ میں اپنی کوشش سے بڑھ کر رب کے مہمان کا استقبال کروں گا، اور یہ وہ مہمان ہے کہ جس کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بڑے پیارے انداز سے اس کا استقبال کیا ہے۔ مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نہایت ہی پیارا انداز ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے کے اندر رمضان سے پہلے اہمیت بیان کرتے ہیں۔ رمضان نہیں آیا، رمضان کی تیاری سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ پیش کر رہے ہیں۔ راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان پر پورا کلام تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہی ٹچ دوں گا تاکہ پتہ چل جائے یہ کتنے عام ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان فارسی ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور سلمان فارسی دین کی وہ لگن لگنے والے کہ یہ حضور کی تلاش کے اندر بہت فارغ سے چلے، کبھی یہودی کے پاس کام کرتے ہیں، کس لیے
مزدوری کے لیے نہیں ہے، کچھ وقت مل جائے جو نبی آخر الزمان آئیں گے ان کا زمانہ پاؤں گا۔ اور جب خبر ملتی ہے تو کھجور کے درخت پر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کھجور کے درخت پر ہوں۔ صدا جب گونج گئی کہ مدینے والے مصطفیٰ آ چکے، کھجور سے چھلانگ لگا کر بتایا آج تو جن کی آمد کا انتظار ہے وہ آ گئے ہیں، ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ اب وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخر کے اندر ہمیں خطبہ دیا۔ شعبان کے آخر کے اندر یہ بھی ایک نیت شامل تھی کہ سنت کی نیت کر لیتے ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ثواب بھی مل جائے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخر کے اندر اس چیز کو بیان کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق دے دے۔ کہتے ہیں حضور کے لفظ کتنے پیارے تھے، حضور نے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا اے لوگو، اہمیت توجہ ہو گئے جب لوگوں کی تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عظمت والا عزت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اظلکم وہ سایہ فگن ہے، اپنی رح ایک ہوتا ہے آنا، اب یہ بھی لفظ ہو سکتے تھے، حضور فرماتے قد جاءکم شہر عظیم، تمہارے پاس بڑی عظمت والا مہینہ آیا، لیکن فرمایا قد اظلکم، فرمایا صرف آیا نہیں ہے رحمتوں کا سایہ لیتے ہوئے آیا ہے، اس نے سایہ کیا ہے۔ پتہ چلا رمضان پانے والے بڑے خوش نصیب ہیں جو مہینہ رب کی رحمتوں کا سایہ لے کر آتا ہے۔ میں نے کہا جب رب کی رحمت کا سایہ ہو جائے پھر اسے کوئی دھوپ کچھ کہہ سکتی ہے؟ زمانے کی دھوپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ محبوب نے خود فرما دیا یہ مہینہ تم پر تو غم گزاروں جو بے کس لوگ ہیں، بے سہارا ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ عظمت والا مہینہ اپنا سایہ لے کر آیا ہے۔ اب حالات کی دھوپ سے وہ کیوں گھبرائے، میں آسان کر دیتا ہوں نا، اب غموں کی دھوپ سے وہ کیوں گھبرائے، اب جو ہے نا وہ اس بات پر غم کیوں کھائے کہ یہ دنیا کے دکھوں کی دھوپ مجھے جو ہے نا جھلس کر رکھ دے گی۔ فرمایا نہیں تم پریشان نہ ہو، تمام دھوپیں پیچھے ہٹ جائیں گی، عظمت والا مہینہ تمہیں اپنے سائے میں لے لے گا۔ اب پھر حضور نے فرمایا شہر مبارکن، شہر مبارکن، فرمایا مہینہ عام نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکتیں رکھ دی گئی ہیں، یعنی برکتوں کے خزینہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اب اپنی بات ہے جتنا تم لے سکو، بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے بات کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہاں پر کوئی لنگر بانٹ رہا ہو، کوئی تقسیم کر رہا ہو، اور بلکہ یوں لگے کہ سبیل لگی ہے، کوئی جو ہے نا وہ نوازتا چلا جا رہا ہے۔ اب کسی کی مرضی ہے وہ گلاس چھوٹا لے جائے، کسی کی مرضی ہے بڑا لے جائے، اب کسی کی مرضی ہے وہ یوں کر کے کشکول دھر دے تاکہ عقیدتوں سے اگلا محبت بھرے انداز سے ڈال دے، اور کسی کی مرضی ہے کوئی یوں کر کے لے لے، کوئی یوں کر کے لے لے، قصور لینے والے کا ہے دینے والے کا نہیں۔ فرمایا شہر مبارکن، برکتوں کی چھما چھم برس رہی ہے، تمہاری مرضی ہے جتنا لے سکو۔ پھر فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا وہ مہینہ اور اہمیت بیان ہو رہی ہے، فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اتنی۔ پھر فرمایا جعل اللہ صیام و فریدتاً، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض قرار دیے، وقیام لیلہ تطوعاً، راتوں کے اندر راتوں کا جاگنا اللہ نے تمہارے لیے مزید زیادہ رکھ دیا ہے، یعنی یہاں ڈیوٹی تک نہ رہو، اگر یہاں تک رہے ڈیوٹی ہے نا، تھوڑا سا آگے دیکھیں نا، ڈیوٹی بندہ کرتا ہے نا، لیکن ڈیوٹی 8 یا 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ ضرورتیں پوری کرتی ہے، لیکن جب معاشرے میں کچھ لوگوں کے ساتھ چلنا ہو پھر اوور ٹائم لگا کر نظام چلانا پڑتا ہے۔ اوور ٹائم لگاؤں گا نا میرے اوور اخراجات نکل جائیں گے، ضروریات کے لیے کچھ سیپریٹ رکھنا ہے یار، میں نے کچھ آگے نظام سوچا ہوا ہے، اس کے لیے اوور ٹائم لگاؤں گا تو پھر میں معاشرے میں چل پاؤں گا، جو میرے پلان ہیں پورے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے روزے تو فرض ہیں لیکن کچھ اوور لگا کر اوور چیزیں سمیٹتے چلے جاؤ، کچھ زیادہ کر کے زیادہ اسباب اکٹھے کرتے چلے جاؤ، کیونکہ متقی لوگوں کا کام یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، فرمایا وہ جو متقی لوگ ہیں وہ راتوں کو سوتے نہیں، وہ تو جاگا کرتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا ان کی کروٹیں بستروں سے جدا ہو جاتی ہیں،
وہ رب کو یاد کرتے ہیں۔ مولا کیسے؟ فرمایا خوفا و طمعا، کبھی رب کا خوف آتا ہے یاد کر دیتے ہیں، کبھی امید سے رب کو یاد کر دیتے ہیں۔ زندگی کے اندر کبھی خوف آیا تب بھی ربی یاد آیا، امیدیں رکھی تو کہیں اور نہیں رکھی، کھوکھلی نہیں رکھی، امیدیں رکھی پھر بھی رب پر رکھی۔ فرمایا میرے بندے وہ ہیں جن کی کیفیت یوں ہے۔ تو محبوب نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، صرف ڈیوٹی تک نہ رہے گا، کچھ زائد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلی چیز ارشاد فرمائی، فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ۔ یہاں حضور نے بڑے کمال کے لفظ فرمائے۔ ہمارے عام طور پر تو یہ بیان کیا جاتا ہے جس نے کوئی نفل پڑھے تو اس نفل کا ثواب جو ہوتا ہے وہ فرائض کے درجے میں، لیکن ان لفظوں پر غور کیا جائے تو یہ چیز جامع ہے۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، فرمایا جو بھی رب کا قرب حاصل کرنا چاہے، کس طرح؟ کیا سجدوں کے ذریعے، کیا قرآن کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے؟ محبوب نے فرمایا نہیں، بخصلۃ من الخیر، خیر کی کوئی بھی چھوٹی سی خصلت بھی اپنا لے، بخصلۃ من خیر کی کوئی بھی، کیونکہ نکرہ ہے عمومیت ہے، فرمایا خیر کی کوئی چھوٹی سی بھی خوبی وہ کر لے، اب اسے کیا ملے گا؟ کان کمن ادا فریدتاً، اسے ثواب اتنا مل جائے گا جس طرح اس نے فرض ادا کیا ہے۔ ہلکی سی کوئی خیر کا کام کر دے، یار خیر کا کام یہ بھی ہے، توجہ کی بات ہے، اب راستے میں چل رہے ہو نا، کنکر رکھیں ہٹا دے، یہ بھی خیر کا کام ہے۔ صرف تھوڑا سا من تقرب فیہ، یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ آپ نے چھوٹا سا کنکر ہٹا دیا، کوئی دکھ درد کا مارا تھا نا، وہ آیا اس نے غم سنایا، آپ نے کہا چلو تمہاری کوئی نہیں سنتا، میں سن لوں گا، یہ بھی ایک خیر کا کام ہے۔ کسی کو ضرورت تھی تھوڑی سی، آپ نے کہا چلو یار حاجت مند ہے، 1 کلو کھجور لے کر میں اس کو دے دیتا ہوں، خیر کا چھوٹا سا کام تم نے کر لیا۔ صرف نوافل تک نہ رکھو، ذہن بندہ چاہے کہ رمضان نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، اب یہاں خیر سمیٹنے کا آ گیا ہے، ہر چھوٹی سی خیر کروں گا فرض کا ثواب مل جائے گا۔ بتائیں اتنا جب سیزن والا کام اس کو چھوڑنا چاہیے یا سمیٹنا چلا جائے؟ دیکھیں نا وہ زمیندار ہوتے ہیں نا، جب ان کے گندم کے ایام آئے، یہ مونگ پھلی کے ایام آئے تو یہ ایک ایک دانے کو بھی سمیٹ رہتے ہیں۔ بے شک غور کیجیے گا، جو سمجھدار زمیندار ہوتا ہے وہ کہتا ہے رب کا رزق ہے، اگر اس سے میں نے منہ موڑ لیا تو یہ نہ، اور رزق اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پھیر لے۔ جو عقل مند زمیندار ہے میں اس کی بات کروں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ یار یہ اگر میں نے نہ کیا خراب ہو جائے گا۔ دکاندار کے پاس دیکھیں، اس سے نفع پوچھے نا، یہ کریانہ والوں کے پاس ہر چیز کا زیادہ نہیں ہوتا، بعض پر 8 آنے ہوتے ہیں، بعض پر 1 روپیہ ہوتا ہے، لیکن جب ان سے پوچھے کتنا تو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا بھی نفع لیں گے تو تبھی تو جا کر کہیں پہنچائے گا۔ سوچ کی بات ہے، میں نے کہا ہماری بھی سوچ یوں ہونی چاہیے، خیر کی چیز چاہے چھوٹی ہو، دکاندار 8 آنے بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں کیوں چھوڑوں یار؟ جب وہ 1 دانہ زمیندار نہیں چھوڑ سکتا گندم کا، کہتا ہے اس کو لینا ہے۔ مونگ پھلی دیکھیں نا، بات کے اندر زمین سے چن رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ بندے لگا دیتے ہیں چننے کے لیے، لیکن رب کا رزق ہے، ضائع تھوڑی کرنا ہے۔ میں نے کہا رمضان رب نے دیا ہے، اس کو ضائع تو نہیں نہ کرنا یار، اس کو ضائع تو نہیں نہ کرنا، اس کی حرمت کو پامال تو نہیں کرنا۔ اب تو سیزن کا مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں چھوٹی سی کام کرو، اللہ تعالیٰ فرضوں کا تمہیں ثواب عطا کر دے گا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک فرض ادا کیا اور دنوں کے اندر 70 فرض ادا کرنے جتنا اسے ثواب مل جائے گا۔ اب حضور تھوڑا اور تعارف کروا رہے ہیں اس مہینے کا۔ محبوب فرماتے ہیں ہوا شہر الصبر، حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ ہر ایک بندہ جانتا ہے یہ مہینہ کتنے صبر کا مہینہ ہے۔ یہ ایک الگ راز ہے، اس پر میں نہیں جاتا کہ روزہ رکھنے میں راز کیا ہیں، کیا اس کے اندر اللہ نے اپنی رحمت کے خزینے رکھے ہیں، لیکن حضور نے جو بیان کیا وہ لفظ بیان کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، فرمایا اور کچھ بھی نہ کرو، تمہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے جب صبر کرو گے تو ثواب کے اندر اللہ جنت عطا کر دے گا۔ متلاشی یعنی جنت کے لیے، وہ جو جنت کی نعمتوں کے خزانوں کی ہرس رکھتے ہیں، وہ جو رب تعالیٰ کی اس نعمت جنت کی تمنا رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مجھے جنت ملنی چاہیے، حضور فرماتے ہیں مہینہ صبر کا ہے نا، پھر صبر کر لو، جو مل گیا اس پر قناعت کر لو، صبر کرو گے، فرمایا پھر صبر کا ثواب جنت مل جائے گا۔ روزہ ہوتا ہے نا، کبھی بھوک آتی ہے،
کبھی پیاس ستاتی ہے، کبھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ گناہ کی طرف جانے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے رمضان کی برکت اس سے بچا لیتی ہے، کہتا ہے نہیں رک جاؤں گا، صبر کا معنی رکنا ہے، آنکھیں اٹھتی ہیں تو روک لیتا ہے، تم روزے دار ہو نا۔ بعض اوقات زبان سے بندہ کہہ بھی دیتا ہے میں نے روزہ نہ ہوتا میں یہ کہہ دیتا، بعض اوقات یہ کہہ بھی دیتا ہے یہ میرا روزہ ہے، روزے نے روک ڈالا۔ حضور فرماتا ہے تم رک گئے نا رب کے لیے، رب عذاب روک کر تمہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ اپنی خواہش کو تم روک لو نا، پھر رب جہنم تمہیں روک دے گا، تم ادھر رب کی رضا کے لیے تم چل پڑو، رب جنت دے کر تمہیں راضی کر دے گا۔ کتنا پیارا سودا ہے، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو۔ اگر بندہ سمجھے نا یہاں پر تھوڑا سا اگر سمجھے، میرے خیال میں کوئی دوری نہیں، سودا ایسا ہی ہے۔ رب فرمایا تو ادھر دو ادھر لو، اور یہاں دنیا کا قانون نہیں ہے کہ جتنا دو گے اتنا ملے گا، فرمایا نہیں یہ تمہیں اتنا ملے گا تمہاری عقل سے بھی ورا مل جائے گا۔ جنت کی نعمتیں وہ جو نہ ہی کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ ہی دل کے اندر کھٹکا ہوا۔ رب تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں ایک صبر کرو جنت تمہیں مل جائے گی۔ پھر محبوب فرماتے ہیں کہ وشہر المواسات، فرمایا یہ مہینہ وہ ہے جو شہر مواسات، غم گساری کا مہینہ، دکھ درد بانٹنے کا مہینہ، یہ مہینہ لوگوں کے غموں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، وہ مومن جو گھبراتے ہو کہ رمضان میں کیا بنے گا، اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، قربان جاؤں میں مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ میرے محبوب نے جب فرما دیا تو اب اس کے اندر شک ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، فرمایا یہ تو وہ مہینہ ہے مومن کا رزق ہی بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور نے اسی لیے تو فرمایا نا کہ میری امت کو پتہ چل جائے نا رمضان کیا ہے، تو میری امت کا کاش سارا سال رمضان ہی چلتا رہتا۔ حضور فرماتے ہیں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، حضور فرماتے ہیں جس نے کسی ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ پھر فرمایا بہتی کا رکبۃ من النار، بخشش تو ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ پھر حضور فرماتا ہے کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، یہ نہیں ہوگا کہ اب ثواب ایک کو ملے گا دوسرا رہ جائے گا، فرمایا نہیں، یہاں رب کی رحمت اتنی وسعت والی ہے، اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اب ذہن میں آ رہا تھا کہ افطار کروانے کے لیے بھی تو کوئی چیز پاس ہونی چاہیے۔ صحابہ قوم کے محسن، صحابہ قوم کے رہبر، صحابہ قوم کے ہادی، صحابہ قوم پر احسانات کرنے والے، ان کے لیے آسانیاں کرنے والے، انہوں نے فوراً سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کچھ غریب بھی تو ہیں، کچھ فقر والے بھی تو ہیں، ہم میں سے ہر ایک تو چیزیں نہیں پاتا جو روزے میں افطاری میں رکھی جائیں، ہر ایک کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ غریبوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا یعط اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ثواب افطار کروانے کا اس کو بھی دے گا جس نے کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا ہو، جس نے کسی کو کھجور کا ایک دانہ کھلوا دیا ہو، جس نے کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا ہو۔ محبوب فرماتے ہیں یہ نہیں ہے، کیوں؟ ذہن میں آتا ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ثواب ہم نے دینا نہیں، ثواب رب نے دینا ہے۔ اصل راز تو یہ ہے، بندے کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہر وقت بندہ سوچتا رہتا ہے یار یہ میں کروں گا کیا ملے گا، یار بندے نے دینا ہے تو پھر سوچو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن جس رب نے دینا ہونا، جو خود فرما رہا ہے میرے بندے جب مانگیں گے میں ان کو عطا کر دوں گا۔ رب نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ فرماتا ہے جب جب میرے بندے پکاریں گے، یہ نہیں ہے فلاں وقت کے اندر فلاں چیز مانگیں گے، نہیں، فرمایا جب مانگیں گے وہ مخلوق کے پاس ایسے جاتا ہے انی قریب، قریب تو میں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ فرماتا ہے جب جب مجھے پکارا نا میں ان کو جواب عطا کروں گا، جب جب وہ مانگیں گے۔ بلکہ مشکات شریف کے اندر ایک روایت اور بھی ہے، حضور علیہ السلام فرماتا ہے کہ ساری مخلوق، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق ایک جمع ہو جائے اور مجھے سے مانگیں، جو مانگیں میں سب کو وہی عطا کر دوں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری کائنات کے اندر، قدرت کے خزانوں کے اندر اتنی کمی آئے گی جتنی سوئی کو اگر ڈالا جائے سمندر کے اندر اور وہاں سے جو پانی لاتی ہے، اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی۔ اور وہاں لفظ بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلکم عارٍ، تم سارے ننگے ہو میں ہی تمہیں پہنانے والا ہوں۔ فرماتا ہے تم سارے بھوکے ہو میں ہی تمہیں کھلانے والا ہوں، تم سارے پیاسے ہو میں ہی تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ یہ امید ہے بندے، امید رکھ رب پر، کچھ یقین رکھنا چاہیے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنا آئے گا تو کروں گا، نہیں، ذہن اس کا بننا چاہیے نیکی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال نہیں دیکھتا، گنتی نہیں دیکھتا، وہ اخلاص دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شرمدا۔ کمال، مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے کسی روزہ دار کو سیراب کر دیا، چاہے پانی پلا کر، کوئی فروٹ، کوئی چیز بھی دے کر، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ جس کو حضور کا حوض کوثر مل جائے، بتائیں اسے خیر نہیں تو اور کیا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو حوض کوثر کو خود خیر کثیر فرما دیا۔ حضور فرماتا ہے اس کو پھر میرے حوض کوثر سے مل جائے گا۔ فرمایا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا کر جائے گا اب کبھی وہ پیاسا بھی نہیں ہوگا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا، سیدھا جنت کے اندر داخلہ مل جائے گا۔ یہ حضور امت کو رمضان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ایک اہمیت رمضان سے پہلے اجاگر کی جا رہی ہے۔ پھر حضور فرماتا ہے وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ حضور فرماتا ہے یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے ہر حصے میں خیر ہی خیر ہے۔ شہر مبارکن جو ہے یار، شہر برکت والا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا اول میں رحمت، درمیانی حصے میں مغفرت، آخرت کے اندر جہنم سے آزادی۔ پھر اگلے لفظ ان کے لیے جن کے ہاں کوئی خادم کام کرتے ہیں، جن کے ہاں کوئی نوکر کام کرنے والے، جن کے ہاں کوئی مزدوری کرنے والا، یہ اگلے لفظ خاص ان کے لیے۔ محبوب نے بشارت سنائی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ حضور فرماتے ہیں رمضان کی حرمت کی وجہ سے جس نے رمضان میں اپنے کسی خادم کا بوجھ ہلکا کیا، کام اس پر کم ڈالا، اللہ بخشش بھی کر دے گا، جہنم سے آزاد بھی کر دے گا۔ یہ خطبہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ حضور کا خطبہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان نہیں نہ آتا بھی شعبان کا چاند جب نکلتا، یہ تو خطبہ شعبان کے آخر میں تھا۔ فرمایا جب شعبان کا چاند نکلتا اب حضور کے صحابہ کیا کرتے؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا انداز یہ ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ ہم انتظار کرتے ہیں وہ رمضان آئے گا نا، پھر ہم، اور اب تو یہ موقع ہم کہتے ہیں کہ ابھی شام کو تو نہیں نہ آیا، ابھی روزہ رکھیں گے تو پھر بات ہوتی ہے، تھوڑا سا پہلے چلیں تو کچھ وقت آیا، لوگ کہتے تھے 8-10 دن پہلے تیاری کر لیں، پھر وقت آیا تو لوگوں نے سوچا کہ چلو 1-2 دن پہلے، پھر یوں بھی ایک دور تھا کہ چلو چاند نکل آتا تھا، روز جین اسی وقت کپڑے تیار کر کے مساجد میں پہنچ جاتے تھے۔ اب تراویح پڑھیں گے، اب قرآن پڑھیں گے، اب تھوڑا ہم زیادہ ترقی کر گئے نا، ہم زیادہ مصروف ہو گئے، ہم کہتے ہیں ابھی روزہ تو نہیں نہ رکھا، ابھی کل روزہ رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم کر لیں گے۔ اور وہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے شروع میں ذوق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کے اندر تھوڑی سی سستی، تیسرے کے اندر پھر ہمیں کاروبار وہ سیزن یاد آ جاتا ہے، اب کمانے کا موسم آ گیا۔ اب جو موقع اصل تھا نا کمانے کا، کیونکہ جہنم سے آزادی کا موقع آتا ہے نا، اب نجات کا، اور پچھلوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی ان کوتاہیوں کو دور کرنے کا جب مہینہ آتا ہے، بلکہ وہ ایام آتے ہیں جن کی ایک ایک رات پچھلوں کی تلافی کر رہی ہوتی ہے، ہم اس وقت کہہ رہے ہیں نہیں ابھی اصل میں کاروبار کا وقت آ گیا ہے، ابھی کچھ اور۔ بھائی کاروبار کا وقت آیا ہے لیکن کاروبار کون سا آیا ہے؟ کمانے کا وقت آیا ہے لیکن کون سا آیا ہے؟ بالکل ڈبل نہیں، ہم اس سے بھی آگے چلیں، لیکن کدھر؟ جہاں 700 گنا عام دنوں میں دیا جائے، رمضان میں اس سے بڑھا دیا جائے، آئیے اس خیر کی طرف چلنا چاہیے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کا انداز یہ ہوتا تھا، اور پھر فرمایا شعبان کے اندر سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے۔ شعبان کے اندر حکمت کیا تھی؟ اس لیے تاکہ غریبوں مسکینوں کو رمضان سے پہلے ان کو طاقت مل جائے، رمضان اچھا گزار لے۔ جب تھوڑا سا میں نے اس پر میں تیاری کر لاتا تو میں نے کچھ بزرگوں کا پڑھا کہ وہ شعبان کا تعارف کس طرح کرواتے تھے۔ تابعی بزرگ سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ماہ شعبان کو تو تلاوت قرآن کرنے والا مہینہ کہا جاتا ہے،
ابھی رمضان کی بات میں نے کہا ہمارے پاس اور رمضان میں ہی ٹائم نہیں ہے. یہ تابعی بزرگ. اور تابعی کون؟ جس نے حالت ایمان کے اندر صحابی کی صحبت پر اور ایمان میں چلا گیا. اور محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. تابعی کے الگ فضائل ہیں احادیث کے اندر، صرف میں نے ایک بتایا تاکہ پتہ چلے تابعی کا مقام کیا ہے. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا لوگوں سارے زمانوں سے اچھا زمانہ میرا ہے. اور کیوں نہ ہو والعصر کہہ کر رب نے اس کی قسمیں اٹھا دی. زمانہ تو پورا ہے، رب نے لعمرک کہہ کر ابو کی پوری عمر کی قسم اٹھا لی ہے. اب وہ زمانہ کیوں نہ خیر والا. حضور فرماتا ہے پھر میرا زمانہ اتنا پیارا ہے ثم الذین یلونہم، جو اسے مل جائیں گے وہ بھی عام نہیں رہیں گے، وہ بھی اہم بن جائیں گے، وہ بھی خیر والے بن جائیں گے. اب یہ تابعی بزرگ کہتے ہیں کہ شعبان آتا تو کہا جاتا یہ تو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ ہے. پھر فرماتے ہیں سیدنا حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ یہ تو ہے ہی خالصتاً قراء حضرات کا، یہ ہے ہی قاری قرآن کا مہینہ. حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی کا انداز کیا تھا؟ جب شعبان کا مہینہ آتا نا اپنی دکان بند کر دیتے. رمضان کی بات نہیں کر رہا، شعبان کے مہینے میں دکان بند کر دیتے اور اپنے آپ کو صرف تلاوت قرآن کے لیے فارغ کر لیتے. شعبان میں تیاری کروں گا تو پھر رمضان میں مزہ آئے گا. اور اس کو تھوڑا سا سمجھ جائیں نا، ہم اس کو آسانی کرتے ہوئے اگر سمجھیں تو دیکھیں زمیندار اگر جو کرتے ہیں نا گندم کی تیاری کا موقع آتا ہے تو یوں نہیں کرتے کہ لوگ جب ڈالیں گے بیج ہم بھی ڈال لیں گے. اگر کوئی بندہ یہ کہنا کہ لوگوں نے ڈالا بیج میں بھی ڈال لوں گا، جب فصل کاٹنے کا موقع آئے گا نا لوگ کاٹیں گے اس کی نہیں ہوگی. وہ کہے گا جی میں نے بھی بیج ڈالا تھا، انہوں نے بھی ڈالا، ان کی فصل اچھی ہو گئی میری کیوں نہیں ہوئی. تو جواب ملے گا بیج آپ نے بھی ڈالا، بیج انہوں نے بھی ڈالا، لیکن آپ کو پتہ ہے زمین میں کب کب انہوں نے ہل چلا کر نرم کیے تھے، کب کب جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کیا تھا. نہ تو نے ہل چلا کر زمین نرم کی، نہ جڑی بوٹیوں کا خاتمہ کیا. اگر کرتا تو آج تیری فصل بھی اچھی ہوتی. دل کی زمین ویران ہے، بنجر ہے. ابھی ضرورت ہے ماہ شعبان میں اس پر عبادت کا ہل چلا لیا جائے، یہاں عبادت کا پھر بیج بویا جائے. ابھی جڑی بوٹیاں جو گناہوں کی صورت کے اندر ڈیرے جمائی ہوئی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے تاکہ رمضان آئے جب لوگ اپنی فصلیں سمیٹ رہے ہوں ہم کہیں ہماری بھی فصل لگی ہم بھی اپنی سمیٹ لیں گے. اگر ہم اچھی فصل سمیٹنا چاہتے ہیں ماہ رمضان کے اندر پھر ہمیں ضرورت کیا ہوگی؟ پھر شعبان کے اندر اپنی اس زمین کو، زرخیز زمین کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. پھر رمضان کے اندر اکابرین کا ایک الگ انداز تھا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام شعبی علیہ رحمہ، ان تین بزرگوں کو بڑا یہ رمضان کے اندر 60 مرتبہ ختم قرآن پاک کیا کرتے تھے. حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کا انداز کیا تھا؟ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ بقیہ عبادات نوافل وغیرہ چھوڑ کر پورا مہینہ صرف اپنے آپ کو تلاوت قرآن کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. امام مالک علیہ رحمہ جیسا محدث بندہ جن کا مشغلہ حدیث پڑھانے کا، فقہ پڑھانے کا، لیکن جب ماہ رمضان آتا امام مالک علیہ رحمہ تکرار حدیث کو چھوڑ دیتے، فقہ پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ دیتے، پورا مہینہ صرف تلاوت قرآن کے لیے مختص کر دیتے تھے. ایک ذوق، ایک انداز تھا. وہ بتاتے تھے رمضان آیا اس کا انداز کیا ہے. حضرت ابراہیم بن سعد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میرے والد سعد زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ان کا انداز کیا ہوتا؟ کہتے ہیں ماہ رمضان میں جب آخری طاق راتیں آتی نا 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان راتوں کے اندر کہتے ہیں جب یہ موقع آتا میرے والد صاحب اس وقت تک افطاری نہیں کرتے تھے جب تک پورا ختم قرآن نہیں کر لیتے تھے. ان کو پتہ ہوتا آج رات اس نے آنا ہے، وہ دن کو اپنی ترتیب ایسے بناتے افطار سے پہلے ختم قرآن کر لیا کرتے تھے. اور بھی اقوال ہیں بزرگوں کی، ان کی زندگیوں کا انداز ہیں. باقاعدہ جو ہے نا علماء نے کتابوں کے اندر نصاب باندھا ہے جو ابواب کے اندر تفصیل ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کا انداز کتنا پیارا تھا. وہ ذوق اور شوق سے قرآن پڑھنے والے کے اس کے انداز کے تھے. یہ اصل کے اندر کیا ہے؟ رمضان سے پہلے ذوق بنا لو. ابھی وقت ہے نا، یہ نہ ہو رمضان آیا ہم سوچ رہے ہیں یار اب مجھے قرآن موقع مل جائے، اب میں قرآن پاک پڑھ لوں. یہ انداز بتاتا ہے کہ شعبان میں ہی تیاری، پھر رمضان آئے ہم پہلے سے تیار ہوں. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ صرف گنتی کے لیے نہ پڑھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھیں.
اس لیے پڑھیں کہ کلام الہی ہے، میں تب پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا کیا، یہ تحفہ ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے میرے لیے اس کو باعث شفاعت بنایا۔ وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کی قرات کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا جب قیامت کے دن یہ آئے گا نا قرآن پاک، اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ شفیع بن کر آئے گا، یہ شفیع بن کر آئے گا۔ یہ ایک وجہ بھی بیان کر دی گئی، تمہیں یہ ثمرہ مل جائے گا۔ اچھا یہاں دیکھیں نا، کوئی قید نہیں ہے کہ حافظ قرآن پڑھے، عالم دین پڑھے، یہاں کوئی قید نہیں ہے، کوئی فقیہ پڑھے، کوئی محدث پڑھے، یا مسجد کا امام پڑھے، نہیں، حضور نے مطلق فرمایا اقرأ القرآن۔ پتہ کیا؟ جن کے لیے قرآن آیا ہے وہ پڑھیں قرآن، ان کو یہ تحفہ عطا کر دے گا۔ قرآن کا یہ تحفہ ہے، اگر بندہ سمجھے نا، پڑھنے والے کے لیے یہ شفاعت کرے گا، یہ نور بن کر آئے گا، یہ نجات کا باعث بن جائے گا۔ تو ہمیں رمضان سے پہلے ایک چیز یہ کرنی چاہیے جو صحابہ کی سنت ہے۔ دوسری کیا چیز؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی، فرمایا کہ صحابہ کیا کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر زکوٰۃ دے دیتے تاکہ غریب جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ ہم بعض اوقات رمضان کے آخر میں مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ جس کو توفیق دے دے، میں تو ان کو بھی اکثر دعا دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو جو رب نے توفیق دے دی، تم نے یہ مسئلہ بھی پوچھ لیا۔ لیکن اس دور میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس میں لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے، کہیں سے پوچھا جائے نا جی آپ سیکھ لیں تو کہتے ہیں عجیب مفروضہ ہے، کہتے ہیں اصل میں مسئلہ پوچھ لیا پھر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اب تو مسئلہ جو نہیں پوچھا، ہمیں علم ہی کوئی نہیں ہے، چلو یار میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا، کوئی امام صاحب ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے، کوئی عالم دین ہے وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے اندر کے مفتی سے پوچھیں، جب قبر میں جائیں گے یہ جواب آپ دے سکیں گے اور یہ جواب کفایت کر جائے گا؟ کسی بھی وقت مخلوق کو کوئی جواب دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ چلو میں اچھا کلام کر سکتا ہوں، لوگوں کو مطمئن کر سکتا ہوں، میرے پاس فن ہے، بعضوں کو اللہ نے قادر الکلام بنایا ہوتا ہے نا، لوگوں کو مطمئن کرنا ان کو آتا ہے، چلو میں آج مطمئن کر دوں جاؤں گا۔ لیکن کیا یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میرے گناہ کا گواہ بھی بن جائے گا؟ کیوں؟ ایک گناہ اور تھا، ایک اس کو دھوکہ دے دیا، مطمئن کر دیا، اب دھوکے کی صورت میں ایک گناہ اور بڑھ جائے گا، لیکن ہم خوش ہو رہے ہیں چلو اچھا ہے میں نے ایک بندے کو تو مطمئن کر دیا ہے۔ یار ایک نہیں کروڑوں بھی مطمئن ہو جائیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، اور زمانہ سارا بھی اگر مطمئن نہ ہو، رب کی ذات راضی ہو جائے تو پھر بندے کے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ مل جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت کو اگر بندہ سمجھے نا، قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں، جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم ہے، جو آیات میں نے نوٹ کیا تقریباً 32 آیات وہ ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم ہے۔ 32 آیات قرآن کی کہ جن کے اندر زکوٰۃ اور نماز اکٹھی ہے۔ اب دیکھ لیں کتنی اہمیت کی چیز ہو گئی، کتنا اس کو اہم ترین انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہم سوچ رہے ہیں جی اصل کے اندر نا تھوڑی سی کہیں سے بچت کی کوئی صورت نکل آئے، کوئی تھوڑے سے یہاں سے اگر ہمارے لیے ہیلا نکل جائے۔ یار دیکھ لیں، لاکھ پر 2500 دیکھ کر بقیہ سارا پاک کر لینا، کیا یہ کمال نہیں؟ اس کو محفوظ قلعوں کے اندر قید کر دینا یہ کمال نہیں ہے؟ یار یہ تو گارنٹی ہے۔ دیکھیں آپ سے اگر کوئی ٹیکس لے، حکومت اگر نظام بنا لے، ہم آپ کے محافظ ہیں جی، آپ 1 لاکھ دیں، ہم 10,000 اس پر کٹوتی لیں گے، لیکن مال ضائع بھی ہو گیا تو جواب دار ہم ہیں۔ تو میرے جیسا بندہ یہ کہے گا یار اس دور کے اندر چوری ڈاکہ اتنا زیادہ ہے، 10,000 لیتے ہیں 90 تو مل جائیں گے، اور کتنی بڑی ضمانت ہے کہ اگر یہ خراب ہو گئے تو ہم پورے کر کے دیں گے، خیر ہے 10 نہ صحیح 90 تو بچ جائے گا۔ لیکن عجیب بات نہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ قلعوں میں قید کر لو۔ بندہ یہ بھی کہے کہ میرے محبوب جو فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ہم یہ بھی کہیں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے تحت رب نے کلام وہ کیا کہ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے سہارے ہیں۔ ہم یہ بھی کہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہ بھی کہیں، اور ساتھ کتنے عجیب سی بات ہے، شک بھی رہیں، اب یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ جو 2.5 دے رہے ہیں، مزے کی بات یہ ہے اس نے 10 لے کر اپنے نیچے رکھ لینے ہیں، لیکن جو یہاں رکھ لیں یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یا ایک زکوٰۃ نہیں دیتے۔ میں اس وقت کے اندر کچھ صرف تعارف کرواتا ہوں آپ کو، اس زکوٰۃ میں برکتیں کیا ہیں۔ فرض تو ہے ہی صحیح نا۔ پہلی چیز اس پر یہ ہے اللہ نے جو آزمایا ہے نا، اس آزمائش پر تم پورے اتر جاؤ گے۔ زکوٰۃ کو اگر ہم سمجھ لینا، کاش اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا کر دے، کاش یہ سمجھ جائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا جو باعث ہے وہ زکوٰۃ ہے۔
میں صحیح بات عرض کر رہا ہوں. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں ایک پورا کہ قوم ترقی کیسے کرتی ہے. مختصراً اتنا اشارہ دیتا ہوں، جب مالداروں کا پیسہ غریبوں پر تقسیم ہونے لگ جائے تو غربت رہے گی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء. قرآن نے ایک راز کھول دیا قدرت کا. فرمایا اللہ نے حکم کیوں دیا کہ صدقات یہ تقسیم ہونے چاہیے فلاں 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 کو؟ اس لیے کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، سارا مال صرف مالداروں کے پاس جمع نہ ہو جائے. آج بھی ہم چاہتے ہیں نا اگر معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں، یہ قرآن کو اسلوب سمجھے نا. اللہ نے خود حکمت بیان کی، یہ تقسیم کاری کا سلسلہ ہو جائے. جب مالدار غریبوں کو دیتا چلا جائے، بتائیں کوئی غریب رہے گا؟ کوئی بھوکا رہے گا؟ کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اب ان چیزوں کو اپنی زکوٰۃ تو پوری، یہ ٹیکسز کا نظام ختم ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں نا یہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت نے ترقی کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر عروج آیا. بتائیں ٹیکس کیا تھا مسلمانوں سے؟ مسلمانوں کی تاریخ کھول لیں نا، خلفائے راشدین مہدیین کے دور کے اندر مسلمانوں سے کوئی ٹیکس تھا؟ نہیں. مسلمانوں پر حکم الہی عز و جل وہ زکوٰۃ تھی. مسلمانوں کے لیے ٹیکس نہیں، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ. خراج ہے تو وہ کفار سے وصول کرنے کا تھا، وہ جزیہ تھا. خراج کے معاملات جو تھے وہ ان کے معاملات تھے کہ اس کے الگ ہے کہ کون سی زمین سے خراج ہے، کون سی عشر ہے، پھر جزیے کی نوعیت کتنی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مسلمان سے نہیں تھا. آج تو سب کو ایک ہی سب پر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور جو حکم الہی ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. قوم آج بھی ترقی کر سکتی ہے، اور رب کریم عز و جل نے اس کو ہمارے لیے بطور آزمائش کس طرح بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب نے نا تمہیں زمین کے اندر اپنا جانشین بنایا. ناز کرنا چاہیے. رب نے زمین کے اندر تمہیں اپنا کیا بنایا؟ جانشین بنا دیا، خلیفہ بنا دیا اللہ نے. پھر کیا ہوا؟ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، کیٹاگریاں رکھیں، بعضوں کو بعضوں سے فرق والا رکھا. بعض مالدار ہو گئے، بعض کم تر ہو گئے. یہ کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، رب نے جو تمہیں رزق دیا ہے دینے کے بعد آزمائے. امیر کو مال دے کر اس کے مال سے آزمایا جاتا ہے، غریب کو فقر میں مبتلا کر کے اس کی غربت سے اس کو آزمایا جاتا ہے. حکمت الہیہ اس بات کے اندر یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ لے کر دیکھا جائے، آزمائش ہے. رب نے جس کو زکوٰۃ دینے کی توفیق دے دی اس کو شکر اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ آزمائش پر وہ پورا اتر چکا ہے. رب نے اس پر کرم کر دیا ہے کہ اس کو اور جس غریب کو رب نے صبر کی توفیق دے دی، شکر کی توفیق دے دی، رب نے اس پر بھی بڑا کرم کر دیا ہے کیونکہ آزمائش پر وہ بھی پورا اتر آیا ہے. تو زکوٰۃ کے اندر ایک چیز یہ ہے، اور پھر ایک اور اہم وجہ زکوٰۃ دیتے وقت فائدہ یہ ہے کہ رب کی رحمت مل جائے گی. زکوٰۃ دیتے وقت بندہ ان پہلوں پر غور کرے نا، پھر کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا زکوٰۃ آئی کیوں. پھر یہ کوشش ہوگی کاش آتی کہ مجھے یہ ساری چیزیں مل جاتی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو میری رحمت میں گھیر لیا ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ فرماتا ہے میں رحمت لکھوں گا کس کے لیے؟ رحمت دوں گا کس کو؟ فرمایا وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. جو زکوٰۃ دیتے ہیں رب فرماتا ہے ان کے مقدر میں نے اپنی رحمت لکھ دی. جس کو رحمت مل جائے بتائیں کبھی نامراد ہوگا؟ وہ کبھی ذلیل ہوگا؟ وہ کبھی رسوا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ امید دلا رہا ہے، پر میں میری رحمت کے خزانے مل جائیں گے، تم زکوٰۃ دیتے چلے جاؤ. تو زکوٰۃ دینے سے رب کی رحمت مل جائے گی، اور جسے رب کی رحمت مل جائے گی دنیا اور آخرت اس کی سنور جائے گی. اب یہاں آگے کیونکہ وقت کم ہے، تیسرا فائدہ جو زکوٰۃ دیتا ہے رب اس کو کامیابی عطا کر دیتا ہے. جو چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں وہ زکوٰۃ دے. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. رب نے نا قرآن کے 18ویں پارے کی ابتدا کے اندر جب کامیاب مومنوں کی صفتیں بیان کی، فرمایا ان کامیاب ہونے والے مومنوں میں ایک وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں.
وہ تو کامیاب ہو. ایک امتحان تھا نا اصل کے اندر, امتحان ہوتا ہے نا, ابتدا میں نے بتایا امتحان ہے, لیکن جو امتحان اچھی طرح دے دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. پہلے امتحان تھا, اب جس امتحان میں پورا ہوتا رہا اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی سند دے دی, اب تم کامیاب ہو چکے ہو. رب کا فرمانا ویسے بھی کافی تھا, لیکن فرمایا قد افلح, ماضی بھی ہے قد بھی ہے, فرمایا یہ اور زیادہ یقینی صورت آ گئی کہ بے شک تحقیق وہی مومن کامیاب ہو گئے جو یہ ان صفات کے مالک ہیں. تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے. پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے, زکوٰۃ دینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے. پہلے پاری کی ابتدا میں بندہ چلا جائے, اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہ متقی کیا کرتے ہیں, ان کی صفات رب نے جو بیان کی ان میں سے ایک صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہمارے عطا کردہ رزق سے رب کی راہ میں خرچ جب اللہ فرماتا ہے کرتے ہیں, اس لیے ہم نے ان کو متقی بنا دیا. تقوی کی ضمانت یہ ہے. زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, مال کو طہارت مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اللہ فرماتا ہے پیارے ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو. زکوٰۃ لے کر کرو کیا, فرمایا ان پر احسان کر دو کہ ان کو ستھرا کر دو. یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ اشارتاً کلام سے یہ بھی مل رہا ہے کہ آپ سے زکوٰۃ لینے والا آپ کا محسن ہے کہ زکوٰۃ لے کر آپ کو ستھرا کر دیتا ہے. وہ ایک مشکل سے آپ کو نجات دے رہا ہے. اس پر یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ مجھے کیوں تنگ کر رہا ہے, یہ میرے ذمہ کیوں لا گیا. نہیں, اس کو محسن شمار کرو, اس فتنوں کے دور کے اندر نیکی کی ترغیب دے رہا ہے. اس کو یہ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے, وہ مال تمہارا پاک کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب لو صدقہ, صدقہ ایسا ہو جو ان کو پاک کر دے, وہ تو زکی ان کو ستھرا بھی کر دے. اب رب نے ایک اور بات بھی فرمائی, پیارے جب آپ ان سے صدقات لے لیں تو انہیں دعاؤں سے بھی نوازیں. یہاں سے پتہ چلا کہ اگر آپ کسی کا ذہن بناتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ صدقات و خیرات دے دے, اس کو دعا دینا, دعا کی ترغیب رب نے دی, اور دعا دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ نے فرمایا دعا دیں. کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم, پیارے جب جب آپ امتی کو دعا دیں گے یہ ان کے دلوں کا چین بن جائے گی. حضور جب امتی کو دعا دے تو امتی کے لیے دل کا چین ہے. تو زکوٰۃ مال کو ستھرا کر دیتی ہے. اب آخر میں وہ اشکال بھی دور کر دوں جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب صدقہ دیں گے کم ہو جائے گا, یہ تو مال کے اندر قلت آ جائے گی. بعضوں کی جو جب زیادہ بن جائے نا زکوٰۃ, اب زمینوں کے اندر عشر زیادہ بن جائے, پہلے دینے کا ذہن ہوتا ہے لیکن زیادہ بننے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کے اندر نا جو 20ویں پارے کے آخر میں قارون کا واقعہ ہے, اب وقت میں نہیں ہے کہ میں اس کو پورے کا بیان کروں, وہ پڑھنا چاہیے. قارون نے کیا کیا تھا, اس نے زکوٰۃ مانی تھی. تفاسیر میں پڑھے نا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو متعین کیا تھا اس نے مانا تھا, ٹھیک ہے اتنوں میں سے اتنا دے دیا جائے گا. لیکن جب اس نے حساب کیا نا تو کیونکہ پیسہ زیادہ تھا, اس نے کہا اچھا اتنا زیادہ میرا تو بن رہا ہے, اتنی زیادہ میں زکوٰۃ دوں گا, اتنی زیادہ میں زکوٰۃ دوں گا. اللہ نے فرمایا ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولو القوہ, فرمایا جو اس کا مال تھا اس کی چابیاں اٹھانے والے بھی بڑے مضبوط مرد ہوا کرتے تھے. لیکن جب اس نے یہ نہ کیا, پھر جب اس نے ٹھکرا دی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے خلاف جب دعا کی, رب نے زمین کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہیں, اختیار نبی کو دیا کہ زمین جو میرا نبی کہے ان کی اطاعت کرنی ہے. رب نے فرمایا اے موسیٰ اب جو زمین کو حکم دو گے زمین بھی تمہاری اطاعت کرے گی. حکم دیا, قارون نیچے دھنسا چلا گیا. اب لوگوں نے ایک اور تانا دیا, انہوں نے کہا دیکھیں جی اصل میں یہ مالدار تھا نا, جس طرح آج بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ, مالدار تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے تب اس کے خلاف معاذ اللہ دعا کی ہے. معاذ اللہ یہ وجہ بنی ہے. جس طرح ہمارے ہاں لوگ وہ عجیب سے عجیب جملے کستے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض ما كانوا من فئۃ ينصرون من دون اللہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اور اس کی جتنی جائیداد تھی, خزانے تھے, سب کو زمین میں دھنسا دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا اس کا مال بھی دھس جائے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو مال کی وجہ سے اس طرح کا کیا تھا. تو یہ چیز جن کا یہاں دل گھٹنے پر آئے نا کہ ہم کیسے دیں, ان کو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اس کی وعید کتنی زیادہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ہم ایک بندے مومن جب قرآن میں غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتیتم من زکوٰۃ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی تم زکوٰۃ دو گے شرط کیا ہونی چاہیے؟ رب کی رضا حاصل کرنے کی۔ یہ مقصد نہیں ہوگا کہ چلو تھوڑا میں اس کو دے دیتا ہوں، ایسے کچھ کام نکلوا لوں گا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ چلو ٹھیک ہے، گویا کہ مزدور ہم نے رکھ لیا، زکوٰۃ دے کر احسان کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ موقع جب آتا ہے ہم کہتے ہیں چل بس کر، یہ تمہیں میرا کھاتے ہو، عادت ہوتی ہے، کوئی اشارتاً کنایتاً بات کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر اور اذیت دے کر صدقے باطل نہ کرو۔ یہاں فاسد نہیں کہا، فرمایا باطل نہ کرو، ختم نہ کرو، تم رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا رزق عطا فرما دے گا۔ زکوٰۃ مال میں کمی نہیں لائے گی، زکوٰۃ مال کے اندر برکت لے کر آئے گی، مال کے اندر کثرت لے کر آئے گی، مال کے اندر زیادتی لے کر آئے گی۔ ایک اور آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، فرمایا جو کچھ بھی رب کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل عطا کر دے گا۔ یہاں تو سودا اس طرح ہے کہ اگر رزق بڑھانا چاہتے ہیں نا، بڑھانا چاہتے ہیں، اب کسی طریقے سے بڑھ جائے۔ بعضوں کا جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس یہ آیتیں دلیل ہوتی ہیں کہ رب جو فرما رہا ہے کہ تم دو بڑھ جائے گا، اور میں اکثر اس لیے کہتا ہوں کہ قرض نہیں نہ اتر رہا تو پھر صدقہ کرو تو اتر جائے گا، غربت ختم نہیں نہ ہو رہی پھر ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ رب نے جو فرما دیا ہے تم جتنا دو گے رب اتنا ہی بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ تمہارا کام ہے، تم کتنا بڑھانا چاہتے ہو، یہ جتنا دو گے اتنی بڑھنے کی کیفیت میں آ جائے گی۔ سوچ تم نے لانی ہے۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے فرشتوں کے حالات، اس میں لکھا ہے کہ فرشتے جو ہے نا کس کی کیا کیا ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہیں، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے جب روز سورج نکلتا ہے نا دعا کرتا ہے ایک فرشتہ، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اس کو تو دگنا عطا کر دے، اس کو دگنا عطا کر دے، اس کو نعم البدل دے دے۔ اور دوسری یا اللہ جو تیرے راہ میں رزق خرچ کرنے سے روک لے اس کا مال تلف کر دے۔ اب دیکھیں فرشتے کیا کرتے ہیں، ڈیوٹی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ڈیوٹی رب فرماتا ہے وہی ہے جس کا حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، جو حکم دیا نافرمانی نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا رب ڈیوٹی لگا رہا ہے، میرے بندے خرچ کرتے چلے جائیں تم ان کے لیے رزق کی برکت کی دعائیں کرتے چلے جاؤ۔ رب چاہتا ہے میرے فرشتوں، دیکھیں فرشتے رب کی عبادت کے لیے، لیکن رب نے ڈیوٹی لگا دی، میرا بندہ ادھر خرچ کرتا چلا جائے گا، تم نے کثرت کی دعا کرتی چلی جانی ہے۔ اب بتائیں رب جو خود ذمہ داری لگا رہا ہے، رب اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہے، کیا مال میں کمی ہوگی؟ نہیں کمی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے کے اندر اپنے ذہن کو کبھی کمی کی طرف نہیں لانا چاہیے۔ اور بھی اس کے اندر راز ہیں، صلہ رحمی بھی ہے، اس کے اندر حسن سلوک بھی ہے، معاشرے کے اندر امن بھی ہے، لوگوں کی دعائیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے اندر رکھا، اگر ہم چاہتے ہیں نا یہ سارے خزانے ہمیں مل جائیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس اعتبار سے بھی کوشش کریں۔ اور جو میں نے خطبے کے اندر بتایا نا وہ حدیث پاک جو خطبے میں بیان کی کہ حضور نے خطبے میں کیا فرمایا، رمضان کے اندر رزق بڑھ دیا جاتا ہے پھر لوگوں کو افطار کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جتنا ماہ رمضان میں جو ہے نا وہ سخاوت کرتے تھے اتنی فرمایا کسی وقت بھی نہیں، اور فرمایا جب جبریل آتے تو حضور کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ کتنی بڑھ جاتی؟ فرمایا اتنی بڑھ جاتی جس طرح ہوائیں چلتی ہیں اتنے حضور کی سخاوت کا انداز بڑھ جاتا۔ جبریل جب آتے اور ہر روز رات کے وقت آتے تھے، یہ کس لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اور رمضان میں گھر والوں پر جو خرچ کرتا ہے اس کا حساب بھی نہیں، رزق میں برکت بھی ہے، لیکن صرف اپنوں کے لیے نہیں یار، کوشش کریں، کوشش کریں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے چلے جائیں۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری اپنی آمدنی کم ہے، نہیں آمدنی کم کچھ بھی نہیں ہے، ہم کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اگر ہم عزت سے کھا رہے ہیں تو کسی کو بھی ملنا چاہیے۔ اور اس کے اندر پہلا کن کا ہے؟ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، فرمایا پہلا کن کا ہے؟ والدین کا، پھر قریبی اقرب جتنے قریبی، پھر یتیموں، پھر مسکینوں کا، پھر راہگیروں مسافروں کا۔ یہ حق ہے، لیکن یہ حق تو وہ دیکھے گا نا جس کو والدین کی قدر ہوگی،
جس کو رشتہ داروں کا حسن سلوک کا پتہ ہوگا، سچی بات ہے، یہ تو وہ ہوگا جس کو پتہ ہوگا والد ہوتا کیا ہے، والدہ کا مقام کیا ہے، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ بہن کا رشتہ کیا ہے، بھائی کا رشتہ کیا ہے، جس کو یہ پتہ ہوگا بیٹے کا رشتہ کیا ہے، بیٹی کا رشتہ کیا ہے۔ عجیب جو ہے نا ہماری سچویشن چل چکی ہے اس دور کے اندر۔ ابھی کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا نا بچی کے متعلق، لوگوں نے اپنے اپنے تبصرے دیے، کئیوں نے پوچھا بھی ہے آپ کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہماری رائے دو طرفہ جو ہے نا فسادات سے بچ کر ہے۔ دین حنیف ہے نا، یہ دین حنیف ہے، ہر باطل سے جدا ہے۔ دیکھیں نا ہم یوں بھی نہیں کہتے ایک چیز کو ایشو بنا کر اسلام پر حملے شروع کر دو، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور دیکھیں یوں بھی نہ کرو کہ تم جو ہے نا وہ عزت اور تقدس کو ہی ختم کرتے چلے جاؤ۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، لیکن جو اس کا مقام ہے اتنا دیا ہے، کیونکہ اس کا لیول اتنا تھا، اس لیول تک اس کو رکھا ہے، اس لیول سے اس کو بڑھا دیا جائے یہ بھی زیادتی ہو جائے گی۔ اگر اس کو آگے پیچھے کریں گے نا تو پھر اچھا نہیں۔ ہر چیز کا ایک مقام ہے نا۔ اب جو چیز تن پر ڈالنے کے لیے وہ سر پر تو نہیں ڈال سکتے، جو چیز سر پر ہے وہ تن پر، جو چیز گلے میں سجائی جا سکتی ہے اب وہ چیز یوں تو نہیں ہے کہ وہ چہرے پر بھی سجائی جا سکتی ہو۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، جب اس مقام سے اس کو ہٹا دیا جائے گا پھر وہ ظلم بن جائے گا۔ جو حق اسلام نے عورت کو دیا ہے نا یہ تو کائنات سوچ بھی کوئی نہیں سکتی۔ یہ ایک الگ جو چیز مجھے کسی نے فرمائش کی تھی کہ آپ اس چیز کو بیان کریں، میں نے کہا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے الگ سے ٹائم چاہیے ہے۔ اب ہمارا کیونکہ مقصد رمضان قریب ہے تو اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ قرآن کی کثیر جو ہے نا وہ آیات ہیں جن کے اندر بتایا گیا ہے۔ دوسرا پارہ بندہ کھول کر دیکھے وہاں کس کے بیان کیے گئے۔ سورۃ النساء جب پوری اتر آئی ہے، اب بھی کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ آپ بتائیں عورت کا حق کیا ہے تو میں کہوں گا پھر سورۃ النساء کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ یار اتنی عزت اسلام دے پھر کوئی ہمیں پوچھے کہ عورت کا حق کیا ہے؟ نہیں، حق ہی عورت کو جو دیا وہ اسلام نے دیا ہے۔ ہم دیکھیں نا قرآن ہی تو اس نے مذمت کی ہے نا کہ بیٹیوں کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے، یہ قرآن نے مذمت کی۔ کفار کا طریقہ بتا، اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسك على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافروں کی عادت تھی، جب کسی کو خوشخبری دی جاتی بیٹی پیدا ہو گئی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ چھپ جاتا، یتوارا من القوم، وہ اپنی قوم سے چھپ جاتا۔ کیوں؟ ما بشر به، جو اسے خوشخبری دی جائے۔ ایمسک علی ہون ام یدسو فی التراب، اللہ فرماتا اسے یہ شرمندگی ہوتی کہ اب بچی کو کہاں ذلت کے طور پر قبول کروں یا مٹی میں دفنا دوں۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اعلان کر کے بتا دیا۔ لوگوں اس دور کے اندر میں بیٹی کو ترجیح دے کر بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک بیٹی کا مقام کتنا ہے یار، اور اسلام کیا عزت دے گا۔ شہزادی کونین آتی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب یہ چیز پڑھنے کے بعد نا کوئی کسی مسلمان سے نہ پوچھے کہ بچی کی اہمیت کیا ہے، میرے خیال کے مطابق اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھ لے ان کے نبی کی تعلیم کیا ہے، لمبے دلائل بندہ دینا اس کی حاجت نہیں ہے، ماننے والے کتنا کافی ہے۔ بیٹی کا مقام اور کیا ہوگا کہ جب اللہ کا نبی امام الانبیاء اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، رب کریم عز و جل جو سنایا اس کو یاد رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔